بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو آج ہمارا ٹاپک ہے وہ پرسنس کے حوالے سے ہے. اور جیسے کہ آپ جانتی بھی ہے کہ پرسنس جو ہے وہ ایک بہت ہی اہم ٹاپک ہے جہاں تک جورسپروڈنس کا تعلق ہے. آج کے اس ٹاپک میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ پرسنس کون ہوتے ہیں قانون میں. پرسنس کی جو اقسام ہے جس میں نیچرل پرسنس ہے، آرٹیفیشل پرسنس ہے، ان کو پھر ہم کافی ڈیٹیل سے پڑھیں گے. اور ساتھ میں پھر ہم یہ بھی پڑھیں گے کہ جو آرٹیفیشل پرسنس ہے اس کے سب کائنڈز جو ہے وہ کون کون سے ہیں. تو آج اس ٹاپک کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سب سے پہلے فرسٹ سلائڈ پہ جاتے ہیں اور یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ پرسنس کون ہوتے ہیں. According to Salman, any being whom the law regard is capable of rights and duties. اور جس طرح کہ ہم بار بار پڑھتے ہیں سلمن کو، کیونکہ سلمن ایک جانا پہچانا نام ہے جورسپروڈنس کے حوالے سے، قانون کے حوالے سے، تو وہ جو ڈیفائن کرتا ہے پرسن کو، تو سلمن کے مطابق any being whom the law regard as capable of rights and duties. سلمن کے مطابق پرسن اس شخصیت کو کہا جائے گا یا پرسن اس انٹیٹی کو کہا جائے گا جس کو قانون میں رائٹس اور ڈیوٹیز ایٹریبیوٹ ہو سکتی ہے، جس کو قانون میں رائٹس اور ڈیوٹیز دی جا سکتی ہے. اور اینی بینگ دیٹ از سو کیپیبل از اے پرسن whether a human being or not. یہاں پر اہم بات یہ ہے کہ عام طور پر جب ہم زندگی میں پرسن کا نام آتا ہے تو پرسن سے ہم کسی بھی انسان کو لیتے ہیں، لیکن قانون میں پرسن جو ہے وہ صرف انسان نہیں ہے. نیچرل پرسنس کے علاوہ بھی قانون میں پرسنس ہو سکتے ہیں، اور اس کو آگے ہم پھر ڈیٹیل سے پڑھیں گے. According to Gray, a person is an entity to which rights and duties may be attributed. اور جس طرح کہ ہم نے اس سے پہلے بھی پہلی لائن میں بھی پڑھا تھا کہ پرسن جو ہے یہ ایک ایسی انٹیٹی ہے جن کو ایک ساتھ میں رائٹس اور ڈیوٹی ایٹریبیوٹ ہو سکتی ہے، جن کو رائٹس اور ڈیوٹیز دی جا سکتی ہے، ان کو پھر پرسنس کہا جائے گا. اب سب سے پہلے جس طرح کہ ہمارے ذہن میں بات آتی ہے وہ نیچرل پرسن کی بات آتی ہے. ہم سب سمجھتے ہیں کہ نیچرل پرسن کون ہے. A human being is regarded by the law as capable of rights and duties and is having a status. According to Holland, he must be a living human being and he must have rights and duties. جس طرح ہم سب سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی انسان جو ہوتا ہے جب وہ معاشرے میں زندگی گزارتا ہے تو اس بندی کی ایک طرف رائٹس ہوتی ہے اور ساتھ میں اس کی ڈیوٹیز بھی ہوتی ہے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ جب بھی رائٹس کا ذکر آتا ہے تو ساتھ میں ڈیوٹیز کا ذکر ضرور آتا ہے، اور جہاں پر ڈیوٹیز کا ذکر آتا ہے تو وہاں پہ رائٹس کا ذکر بھی ضرور ہوگا. اس لیے بھی کوئی بھی انسان جو کہ اس معاشرے میں رہتا ہے ریاست کے ساتھ، ان کی ریاست کے اندر جہاں پر ان کی رائٹس ہوتے ہیں تو ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ کوئی کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہاں پر ان کی رائٹس بھی ہوں گی اور ان کے ڈیوٹیز بھی ہوں گی. ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ جو بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ آرٹیفیشل پرسن کیا ہوتا ہے. آرٹیفیشل اور لیگل پرسنز a subject matter other than human being to whom the law attributes a legal personality in the eyes of law capable of having rights and duties like natural persons. آرٹیفیشل پرسن یا لیگل پرسن ان انٹیٹیز کا نام ہے جو کہ انسان نہیں ہوتے، انسان کے علاوہ ہوتے ہیں، اور اس کے باوجود بھی کہ وہ انسان نہیں ہوتے ان کے قانوناً رائٹس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں. اب وہ کیا کیا ہو سکتی ہے؟ وہ جو آرٹیفیشل پرسنز ہے یا لیگل پرسن ہے وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ فار ایگزامپل ہم نام لے سکتے ہیں کارپوریشنز کی. It is an organized body of coexisting persons which by a legal fiction is regarded and treated as a person. In a corporation there must be a group or body of human beings associated for certain purposes. سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کوئی بھی کارپوریشن ہو سکتا ہے، چاہے وہ ٹیلی ویژن ہو سکتا ہے، چاہے وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن ہو سکتا ہے، چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہو سکتا ہے، کوئی یونیورسٹی ہو سکتی ہے، جن کو قانون میں لیگل پرسن کا سٹیٹس دیا گیا ہے. اب کل اگر آپ کوئی کیس فائل کرنا چاہے تو آپ اس ادارے کے نام پہ ایک قانونی طور پر ایک کیس بھی فائل کر سکتے ہیں، اور وہ ادارہ بھی بطور لیگل پرسن آپ کے خلاف کوئی بھی کیس فائل کر سکتا ہے. جس طرح نیب ایک ادارہ ہے، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو، تو نیب جو ہے وہ کسی بھی بندے کے خلاف کیس فائل کر سکتا ہے، اور اگر آپ ایگریوڈ ہے نیب سے
تو آپ نیب کے خلاف بھی کسی بھی عدالت میں جا سکتے ہیں. اس طریقے سے نیب کے رائٹس بھی ہے اور نیب کی ڈیوٹیز بھی ہے. آپ پاکستان ٹیلی ویژن کو لے لیں. پاکستان ٹیلی ویژن ایک لیگل پرسن ہے, اس کے رائٹس بھی ہے, اس کی ڈیوٹیز بھی ہے. آپ کسی یونیورسٹی کو لے لیں, کسی کالج کو لے لیں, وہ بھی ایک لیگل پرسن ہے اور اس طریقے سے اس کے لیگل رائٹس اور ڈیوٹیز دونوں موجود ہوتے ہیں. اس طریقے سے انسٹیٹیوشنز, جس طرح ہم نے پہلے کہا کہ انسٹیٹیوشنز, ادارے, وہ ادارہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. وہ ادارہ FIA ہو سکتا ہے, وہ یونیورسٹی ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور ادارہ ہو سکتا ہے. The law may attributes personality not to any group of persons connected with the institutions but to the institution itself. For example, college, for example, a library, for example, a university, for example, any other institution. Fund or estate. The corpus is some fund or estate reserved to particular uses. For example, charitable fund or trust. ہم نے اس سے پہلے ٹرسٹ کو کافی ڈیٹیل میں بھی پڑھا ہے کہ ٹرسٹ کوئی بھی خیراتی ادارہ ہوتا ہے تو وہ جو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے, ایک خیراتی ادارہ جو ہوتا ہے, وہ بذات خود ایک لیگل پرسن کے طور پر معاشرے میں کام کرتا ہے. اور یہ اس ٹرسٹ جو ہے یہ معاشرے میں کسی بھی بندے کو سو بھی کر سکتا ہے اگر کوئی ان کے رائٹس کو وائلیٹ کر رہا ہو, اور اس طریقے سے اس ادارے کو عدالت میں سو بھی کیا جا سکتا ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ یہ ادارہ بذات خود قانون کی پاسداری نہیں کر رہا یا کسی کی حق تلفی کر رہا ہے, تو اس کو بھی سو کیا جا سکتا ہے. Of all the artificial persons, the greatest is the state. اور ظاہری بات ہے کہ تمام جتنی بھی آرٹیفیشل پرسن ہے تو ہمارے پاس جو امپورٹنٹ ایک ہے وہ کیا ہے, وہ اسٹیٹ ہے. کوئی بھی ریاست ہے, خاص طور پر آپ مقدمات میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اسٹیٹ کو فریق بناتے ہیں یا اسٹیٹ جو ہے انڈیویجولس کو فریق بناتے ہیں. اسٹیٹ ایک ریاست جو ہوتی ہے وہ سب سے امپورٹنٹ, سب سے اہم کیا ہے, وہ ایک آرٹیفیشل پرسن ہے, وہ ایک لیگل پرسن ہے. It can possess and own property. It has a vast range of rights and duties. In the eyes of international law, state is a legal person. اور ظاہری بات ہے کہ انٹرنیشنل لا کی آنکھوں میں بھی, ان کی نظر میں بھی, ان کی ویو میں بھی اسٹیٹ کیا ہے, وہ ایک لیگل پرسن ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ آج کا ٹاپک رہا. آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کی کہ پرسن کیا ہوتا ہے, پھر پرسن کی جو دو مین ٹائپس ہے وہ ہم نے پڑھنے کی کوشش کی, جس میں نیچرل پرسن اور پھر آرٹیفیشل پرسن. پھر ہم نے یہ بھی سمجھنے کی کوشش کی کہ نیچرل پرسن یعنی انسانوں کے علاوہ کون کون جو ہے وہ پرسنز ہو سکتے ہیں. اور جس طرح ہم نے کہا کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی بھی انسٹیٹیوشن, کوئی بھی کارپوریشن یا ایک اسٹیٹ یا فنڈ, وہ جو ہے جن کو آپ رائٹس ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جن کو آپ ڈیوٹیز ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, جن کو آپ کورٹ آف لاء میں بلا سکتے ہیں, سمن کر سکتے ہیں, اور ساتھ میں وہ ان کے پاس بھی یہ رائٹ ہو کہ وہ کسی بھی انڈیویجول کو اگر ان کے رائے میں ان کے رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے ہو یا پھر ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو تو وہ کسی بھی انڈیویجول کو بھی کورٹ آف لاء میں سو کر سکتا ہو. تو ظاہری بات ہے کہ ایسے تمام ادارے جو ہے وہ قانون کی نظر میں لیگل پرسنز ہے, وہ قانون کی نظر میں آرٹیفیشل پرسنز ہے. آئی ہوپ کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا. اس کے باوجود بھی اگر آپ کے ذہن میں کچھ کویسچنز ہو تو ہم اس کو مزید ایلابوریٹ بھی کر سکتے ہیں, اس کو ایکسپلین بھی کر سکتے ہیں. انٹل دین, اللہ حافظ, اپنا بہت خیال رکھے گا.